اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ توکل کے بیانات ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں 1 سے 4 بیانات یا ایپیسوڈز جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ آج 5واں ہوگا اسی سلسلے میں، اسی تسلسل میں کہ توکل کی تعریف اور اس کی اہمیت اور اس کے فوائد اور اس کی اقسام تو پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ مختصراً پھر میں بیان کر دیتا ہوں کہ کسی بھی کام کے لیے تدبیر اور اسباب اختیار کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہ اعتماد اور بھروسہ رکھنا اور اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا کہ وہی کا ساز ہے، نتیجہ اسی کے ہاتھ میں ہر کام کا، اور جو بھی نتیجہ پھر بعد میں نکلے اس پہ انسان کو خوش رہنا کہ یہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور یہی اس کا فیصلہ ہے، اور اس کو خوش دلی سے تسلیم کرنا۔ اگر مرضی کے مطابق نہ ہو تو اس پہ صبر کرنا اور پھر کوشش کرنا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اچھا ہی نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بہتر سوچا ہے، یا پھر یہ کہ آپ کی کوئی کوتاہی ہے، آپ احتساب کریں اپنا کوئی غلطی گناہ، کوئی اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، معافی مانگے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں وہ عین اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، اور آپ اس میں بہتری ہے، تو پھر اس میں رکاوٹ کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آپ ڈھونڈیں کہاں سے ہے، کیوں ہے، تو دور کریں اس کو۔ اور اگر آپ کی منشا کے مطابق کام ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب کام آپ کے ہو جاتے ہیں میں کر دیتا ہوں تو پھر انسان بڑا ناشکر ہے، پھر مجھے بھول جاتا ہے، پھر کسی اور طرف ڈال دیتا ہے، جی وہ فلاں نے میری مدد کی، فلاں باس نے میری بات سن لی، یا کسی اور طرح سے آپ کی مدد ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کم یاد کرتے ہیں، تو دوسرے جو ہے وہ لوگ اور جو ہیں ان کو یا کسی سے کوئی وظیفہ لکھوایا تھا یا کوئی تعویذ لکھوایا تھا تو اس طرف پھر اس کو کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ تو توکل کرنا جو ہے یہ انبیاء کی سنت اور صفت ہے، اور اولیاء اللہ اور صالحین مقربین، یہ بہت اونچا درجہ ہے ایمان کا۔ تو مومنوں کو کہا کہ توکل اختیار کرو، توکل والے لوگ جو کرتے ہیں توکل اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، وہ بڑے پسند ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے۔ تو ہر آزمائش جو بھی ہو، مشکل وقت ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبر کرو اور میرے پہ بھروسہ رکھو، اور کیونکہ آخر کار ساز میں ہی ہوں، مدد اگر آپ کو کہیں سے ملنی ہے تو مجھ سے ہی ملنی ہے۔ تو اسی سلسلے میں قرآن پاک کی جو آیات ہیں جس میں توکل کا ذکر ہے، بعض آیات میں ساتھ صبر اور توکل کا ذکر ہے، بعض میں توکل اور تقویٰ کا بھی اکٹھا ذکر آتا ہے، تو ان کا بیان ہوگا۔ اب اس ایپیسوڈ میں مزید پہلے بھی ہو چکا، اور اب مزید جو ہے وہ ہے کچھ انبیاء کا ہے، پہلے بھی ہو چکا کہ انبیاء نے کیسے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر کام میں جو ہے نا مدد فرمائی۔ تو آج کے اس میں پہلی آیت جو ہے وہ 41 آیت ہے اور 42 ہے سورۃ نمل کی، تو یہ میں پڑھوں گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ آیت جو 41 ہے اس میں جو لوگ ہجرت کرتے ہیں اللہ کے نام پہ، جیسے صحابہ نے ہجرت کی، 2 دفعہ انہوں نے ہجرت کی، تو بہت اعلیٰ مقام ہے یہ ہجرت کرنے والوں کا، یہی ذکر اس آیت میں فرمایا۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی خاطر اس کے بعد بھی کہ ان پر ظلم ہو چکا تھا، ضرور ٹھکانہ دیں گے ہم انہیں دنیا میں بھی اچھا، اور اجر آخرت تو بہت ہی بڑا ہے، تو ان کے لیے دنیا میں بھی بہت اجر اور ٹھکانہ اچھا، اور اللہ تعالیٰ کو انعامات سے نوازے گا، تو آخرت کے اجر کا تو پھر حساب بہت زیادہ ہوگا۔ تو یہ بیان کر کے تو اس کے آگے پھر
وہ کون لوگ ہیں جو ہجرت کی اور جنہوں نے اتنا اجر کمایا اور صبر کیا، وہ کون ہیں، اس کی آگے جو ہے نا اگلی آیت جو 42 ہے اس میں ذکر ہے، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی، ان پہ ظلم ڈھائے گئے، بہت تکلیفیں دی گئی اور ان کو اپنے گھروں سے نکلنا پڑا، جو ہے نا وہ تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتنا مقام ہے، وہ کون لوگ ہیں، الذین صبروا، یہ وہ ہیں جن پہ ظلم ہوا، جیسے اوپر بتایا ہے، وہ مظلوم لوگ ہیں جنہوں نے ظالم پہ صبر کیا اور اپنے رب پہ بھروسہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، وہی ہمیں ان مصیبتوں سے نکالے گا، اور ہجرت جو ہے اس لیے کی کہ نئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ سکون دے گا۔ تو الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ ان کا توکل تھا، بھروسہ تھا اللہ تعالیٰ پہ، اور صبر تھا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو راحت دی اور ہجرت کی اور اچھی نئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیا، اور آخرت کا تو اللہ کہتا ہے وہ تو پر حساب ہی نہیں ان کے لیے، یہ بہت اونچا مقام ہے ان کا، یہ صبر اور توکل کا۔ تو اس کے بعد سورہ نحل کی ہی 98، 99 اور 100 یہ تینوں آیات ہیں، اصل آیت تو 99 ہی ہے، مگر اس سے پہلے اور بعد والی جو آیات ہیں وہ تسلسل کے لیے ہیں۔ تو 98 آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب پڑھنے لگو تم قرآن کو، یہ سب کے لیے ہے، بہت اہم آیت ہے، بہت اہم، عموماً ہم خیال دیے رکھتے ہیں اس کا، مگر یہ بہت اہم آیت ہے کہ پھر جب پڑھنے لگو تم قرآن تو پناہ مانگ لیا کرو اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کے، قرآن بھی ہے یا کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے، کیونکہ شیطان تو روکتا ہے نیکی سے، شیطان ہر بلائی سے آپ کو روکتا ہے، جب بھی نیکی کا کام، قرآن بھی سب خاص طور پہ جو یہاں ذکر ہے قرآن کا، تو وہاں تو کم ہے، وہ تو فرض ہو گیا کہ وہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا چاہیے، اور فوکس کے ساتھ پڑھنا، ایسے روٹین میں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کیا پڑھا، نہیں، فوکس کے ساتھ، مطلب کہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شیطان سے پناہ مانگ لو پہلے قرآن پڑھنے سے، یا اس سے یہی آخذ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اچھا بلائی کا کام، کیونکہ شیطان آپ کو روکے گا، اور روکنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لو کہ اس کو دور کر دو، اچھا کام، نیکی کا کام، جو بھی خیرات، صدقہ، عبادت، نماز، مسجد میں جانے سے پہلے جو بھی نیکی کے کام کے لیے جب بھی آپ ارادہ کریں چلیں، تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، تو یہ ہمارے لیے سبق ہے بہت۔ تو اس کے آگے والی جو 98 تو ہوگی، آگے 99 جو آیت ہے اس میں ہے توکل کا ذکر، اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، توکل کی بات آگے کہ کون ہیں وہ جو توکل کرنے والے، اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نہیں، پہلے یہ کہ شیطان جو ہے اس کو اس کی اس سے پناہ مانگ لی، تو قرآن کے تسلسل میں ہے، یہ دیکھیں قرآن اصل میں اسی کے تسلسل میں ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں قرآن کے، تو وہ شیطان سے پناہ مانگنے کے بعد تو یہ فرمایا واقعہ یہ ہے کہ نہیں ہے اسے کوئی اختیار، یعنی شیطان کو کوئی اختیار نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی دو چیزیں ہیں اکٹھے، ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے بعد توکل، دیکھیے ایمان کو جوڑ دیا توکل کے ساتھ، یعنی ایمان جمع توکل یہ جن میں ہے، اور توکل بھی دل کی گہرائی سے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ توکل، تو وہ لوگ جو ہیں، اور پھر شیطان ان کے نزدیک نہیں آئے گا، بس یہ ہے کہ وہ پناہ مانگ لے اللہ تعالیٰ سے شیطان کی جو بھی کام ہے۔ اور قرآن کا ذکر آیا، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی اہمیت بھی یہاں بیان ہوئی کہ قرآن کی اہمیت، قرآن پڑھو اور عمل کرو، اور پھر ایمان کے ساتھ توکل، اور پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، بعد میں کوئی بھی کام ہے، یہ کوئی کام کرنے کے پہلے یہ دیکھیں تھوڑا کچھ قرآن پڑھ لو، اعوذ باللہ شیطان کو پہلے دور کر لو، قرآن پڑھ لو جو بھی جہاں سے بھی آپ کو پسند ہے، یا کچھ آیات خاص طور پہ جو بھی بتائی جاتی ہیں کسی بھی مقصد کے لیے، تو اس کے بعد پھر
یہ جو ہے اللہ تعالیٰ پہ پھر بھروسہ کرو، توکل کرو، صبر کے ساتھ صبر کرو، توکل کرو. یہ ہوگی 98. اور پھر 99 ہوگی. تو اس کے بعد 100 جو وہ بھی کسی حد تک اسی کا تسلسل ہے. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون. یہ بھی اب شیطان کے متعلق پھر بتایا اس کے بعد کہ اس کا یعنی شیطان کا زور تو چلتا ہے بس انہی لوگوں پر جو اسے سرپرست بنا لیتے ہیں، جو اسے دوست بنا لیتے ہیں، سرپرست بنا لیتے ہیں. تو شیطان انہی کو پھر ورغلاتا ہے، انہی پہ وسوسے ڈالتا ہے، انہی کو غلط راہ پہ ڈالتا ہے. اور ان لوگوں پر جو اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں، کوئی بھی برائیاں کرتے ہیں. شرک سب سے بڑی برائی ہے. شرک کرتے ہیں یا اور کوئی برائیاں کرتے ہیں تو وہ تو وہی لوگ اس کے قابو میں رہتے ہیں جو شیطان کو جو ہے وہ سرپرست بنا لیتے ہیں یا اس کو دوست بنا لیتے ہیں. تو یہ تینوں آیت تسلسل کے ساتھ بہت اہم ہیں. شیطان سے بھی دور، وسوسوں سے، اور اچھی پاکیزہ زندگی کے لیے بہت ہی اہم ہے. اور کیا توکل ہے، ایمان کے ساتھ توکل کا رشتہ. اس سے پہلے قرآن پڑھنا اور سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا وہ، اور اس کے بعد پھر ایمان جو ہے مضبوط، اور توکل. اور شیطان تو ان لوگوں کو ہی کرے گا تنگ یا گمراہ جو اس کو شیطان کو دوست بناتے. تو بہت اہم آیات ہیں. تو اس کے بعد آیت جو ہے وہ سورہ فرقان کی آیت ہے 48. سورہ فرقان کی آیت ہے 58. 58 جو آیت ہے وہ ہے یہ سورہ فرقان کی. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. بہت اہم ہے، بہت اہم آیت ہے. اور بھروسہ رکھو اس زندہ جاوید اللہ پر جو کبھی مرنے والا نہیں، اور تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ، اور کافی ہے اس کا اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونا. یعنی اللہ تعالیٰ بہت کافی ہے آپ کے لیے ہر کام کے لیے، اور آپ کے گناہوں کو بھی اس کو خبر ہے کہ کیا آپ کر رہے ہیں، اور تو معاف کرنے والا بھی وہی ہے. اسی کی طرف رجوع کرو معافی کے لیے بھی، اور وہ کافی ہے. وہ زندہ جاوید جو ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہو، اس پہ بھروسہ کرو. وہ کارساز ہے، نہ کہ یہ جو بت ہیں اور جن سے بھی تم کسی اور سے بھی مدد لینا چاہتے ہو، وہ تو آج ہیں تو کل نہیں ہوں گے، کل وہ مر جائیں گے، یا ان کی حیثیت ہی کچھ نہیں، ان کا اختیار ہی کچھ نہیں. جو بے اختیار ہیں، جنہوں نے نہ بلکہ بت تو زندگی بھی نہیں ہے، اور نہ زندگی نہ موت، تو کیا حماقت، کیا بے وقوفی، کیا ان سے جا کے مانگتے ہو. اور بہرحال کوئی جو اور زندہ بھی کوئی ہے تو وقتی طور پہ اس نے مر جانا ہے. کوئی ہے پیر فقیر، کوئی بھی جو جس کو بھی آپ کرتے ہیں دعا کے لیے تو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، مگر مقصود یہ بنا لینا کہ اس سے مجھے ملے گا، وہ غلط ہے. دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، دینے والا. کسی سے دعا کرواؤ، کسی کے جاؤ دعا کرو کسی سے، وہ ٹھیک ہے. تو مگر یہ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو جو زندہ جاوید ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہی رہے گا، ہمیشہ ہی ہے. تو اسی سے مدد مانگو، اور وہی باخبر ہے، وہی جانتا ہے آپ کی حاجات کو، جانتا ہے آپ کی ضروریات کو، آپ کے گناہوں کو بھی جانتا ہے. معاف بھی اسی نہیں کرنا ہے، اسی طرف رجوع کرو. بہت اہم آیت ہے. اس کے بعد جو آیت ہے وہ سورہ شورا کی ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 10 ہے. اس میں فرمایا، توکل کی ہی بات ہے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. اس کا ترجمہ یہ ہوا، اور وہ معاملہ جس کے بارے میں اختلاف میں ہو کسی قسم کا، تو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کے اختیار میں ہے.
تو کوئی بھی اختلاف ہو، کچھ بھی ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑو، فیصلہ کرنا اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اختلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس وقت کہا تو یہ جو اختلاف کر رہے ہیں آپ کی نبوت کا اور قرآن کا اور نہیں تسلیم کر رہے، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے آخر میں کہ وہ جو غلط کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ حساب لے لے گا ان سے۔ تو اللہ جیسا ہے وہی میرا رب ہے، اسی پر مجھے بھروسہ ہے۔ تو اللہ پر ہی مجھے بھروسہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو، مشرکین کو اور ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہی کرنا چاہیے کسی بھی کام میں۔ تو یہ جو ہے کوئی بھی اگر اختلاف کرتا ہے تو اس کو رہنے دو۔ اگر کوئی مبلغ تبلیغ کر رہا ہے تو کوئی آپ کی بات نہیں مانتا یا کوئی نہیں سنتا تو ٹھیک ہے، اس سے بحث میں نہیں الجھو۔ یہاں سے یہی ہے، بس آپ کہہ سکتے ہیں اپنے دوستوں کو کہہ دو، جہاں آپ کا تسلط ہے اپنے گھر میں تو وہاں تو آپ زور سے بھی کہہ سکتے ہیں، جب زیادہ زیادتی تھوڑا بہت سختی سے بھی کہہ سکتے ہیں، تو جہاں نہیں وہاں سے نرمی سے تو کہہ سکتے ہیں۔ کوئی دوست اب آپ کے بہت قریب ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا تو یار نماز پڑھ لیا کرو، یار روزہ رکھ لیا کرو، یار زکوٰۃ دیتے ہو، تو تھوڑا ایسے کچھ پولائٹلی کچھ اس انداز سے کہ وہ محسوس بھی نہ کرے زیادہ، مگر اس کو سمجھ بھی لگ جائے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، تو حاجات وہی جانتا ہے، اور گناہ کی معافی بھی اسی کے ہاتھ میں، آپ کی جو بھی مشکل مصیبتیں ہیں وہی دور کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے ربی علیہ توکل، تو میں نے اپنے رب پر ہی بھروسہ کیا، توکل کیا، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے، جانا تو اسی کے پاس ہی ہے، حساب تو اسی نے لینا۔ بہت بہت اہم آیات ہیں۔ یہ آیت 9 ہے اور اس کے بعد ہی 11 آیت اسی کی سورہ شورى کی آگے 11 جو ہے وہ ہے فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا من الانعام ازواجا يذكركم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین اسی کے تسلسل میں، کہ وہ اللہ جس پہ بھروسہ کرنا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے جس پیدا کرنے والا ہے آپ کو، زمینوں آسمانوں اور سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسی نے بنائے تمہاری ہی جنس سے۔ یہ اس اللہ پہ جس پہ اوپر والی آیت میں ہے کہ اس پہ توکل کرو، اس پہ بھروسہ کرو، اس کی آگے تعریف اور تفصیل اور اس کی حکمت اور اس کی حکومت کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہی ہے سب کو پیدا کرنے والا، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور جو کچھ اس میں ہے، یعنی ہم انسانوں، مویشیوں اور ہر چیز کے سمیت۔ تو اسی نے بنائی ہے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے، اور جانور میں سے بھی اسی نے جوڑے بنائے، اور پھیلاتا ہے وہ تمہاری نسل اسی طریقہ سے، نہیں ہے اس سے مشابہ کائنات کی کوئی اور چیز۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف یہی ہے کہ وہ کون ہے، اللہ کیا ہے؟ اللہ وہ ہے جس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ بہتری بس یہ چند الفاظ، اللہ وہ ہے جس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہی یہاں پہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ وہ اللہ، اس پہ بھروسہ کرو جس نے تمہیں بنایا، تمہارے جوڑے بنائے، مویشیوں کے جوڑے بنائے، زمین آسمان اور ہر چیز پیدا کرنے والا، بنانے والا، چلانے والا ہے، وہ ہے اللہ جس پہ توکل کرو، جس پہ بھروسہ کرو۔ یہ ہے تسلسل 10 آیت جس میں توکل کا ذکر اوپر اور پھر یہ۔ تو اس کے بعد شورى کی آیت 11 کے بعد بھی تسلسل ہے، 12 آیت جو ہے وہ بھی ہے اسی کا تسلسل، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان، زمین اور جوڑے، انسان، مویشی اور سب کچھ بنانے والا، چلانے والا۔ تو پھر آگے 12 جو آیت ہے سورہ شورى کی، آگے تسلسل اسی کا ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم۔ بہت عظیم آیت ہے، بہت عظیم آیت ہے۔ یہ تینوں آیت 10، 11، 12 سورہ شورى کی تسلسل میں
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اللہ جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اوپر والی آیت میں، تو اسی کے پاس ہیں کنجیاں، آسمانوں کی کنجیاں ہیں، خزانے ہیں، جو بھی ہے ہر چیز اسی کی قدرت میں ہے۔ وہ جس کو زمینوں آسمانوں کے خزانے وہی ہے جو جس کو چاہے وہ کھول دے اس کے لیے رزق، اور جس کے لیے وہ چاہے نفع اللہ کر دے، کوئی تنگ کر دے۔ تو بلا شبہ ہر چیز کا علم تو وہی رکھتا ہے کہ کس کی ضرورت کتنی ہے کتنی نہیں ہے، کون استعمال ٹھیک کر رہا ہے اس کے وسائل کو، اس کی دولت کو، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو، اور کون ٹھیک استعمال نہیں کر رہا، کون ناجائز، کون اسراف کر رہا ہے، کون ضائع کر رہا ہے۔ تو یہ سب جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ تنبیہ ہے ہمارے لیے۔ ہم پڑھ کے ایسے چلے جاتے ہیں، ہاں ہم اللہ تو جانتا ہی ہے، اب تو سب کو پتہ، وہ جانتا ہے آپ کو ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ اسراف کر رہے ہیں تو وہ جان رہا ہے، آپ چیزوں کو ضائع کر رہے ہیں آپ جان رہا ہے، آپ تعیش میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ کے آس پاس لوگوں کے پاس سڑکوں پہ جو رہ رہے ہیں تو آپ کو ایئر کنڈیشننگ گرمیوں میں اور سردیوں میں ناجائز ضرورت جہاں نہیں بھی ہے۔ اب لاہور کا جو موسم ہے اتنا اچھا ہے کہ آدمی انجوائے کرنا چاہیے، اس میں نہ اے سی کی ضرورت ہے اس کے موسم میں، تقریباً کوئی بہت بیمار ہے کچھ ایسا چلو وہ اور بات ہے، مگر عام انسانوں کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سردیاں ہیں تو کپڑے ٹھیک پہنو، خود کپڑے ٹھیک پہنو، بچوں کے کپڑے، قطعاً کوئی ضرورت نہیں ایسی۔ اور کم از کم اتنا خیال کر لو کہ اے سی جو چلا رہے ہو وہ کتنا اس کا خرچہ ہے، اس سے کسی غریب کی بچی کی شادی ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو بچا کے، تو اس کو کسی کی شادی، کسی کا راشن جو ہے 2 مہینے کا، اس کا 3 مہینے کا چل سکتا ہے جتنا آپ اس پہ اسپینڈ کریں گے۔ اور ناجائز بغیر، یہ ہے اسراف، بالکل اسراف ہے۔ جہاں ضرورت نہیں ہے وہ اسراف ہے، جہاں ضرورت ہے ٹھیک ہے۔ بتیاں آپ کی جلتی رہیں سارا دن، اے سی اگر ہے بھی تو ایک کمرے میں کوئی 28 پہ چلا لیں چلے۔ اب سب کمروں میں اے سی، سب کمروں کی لائٹیں جل رہی ہیں، جہاں کوئی بیٹھا ہے نہیں بیٹھا ہے، تو بالکل صریحاً یہ اسراف ہے۔ اسراف بہت بہت بڑا گناہ ہے، ہم سمجھتے نہیں اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اب پانی ہے، پانی بے بہا ہم ضائع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے جس کی اتنی قدر ہے، اور یہ اگلی نسل کے لیے آپ نے ان چیزوں کو سیو کرنا ہے۔ انرجی ہے، پانی ہے، گیس ہے، یہ سب چیزیں، کتنا کرائسس ہے انرجی کا۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں غریب لوگ پس رہے ہیں، مر رہے ہیں، کس لیے کہ یہ چند 2-3%، 5% جو لوگ ہیں جو اے سی اور کئی فریج اور کیا کیا چیزیں، اور اس پہ کتنا وہ ان کا خرچہ، کتنا وہ کرتے ہیں ویسٹ انرجی کو۔ اگر وہ انرجی کو بچا لیں وہ سستی ہو جائے گی، اور آپ کے کارخانوں کام آئے گی، کارخانوں کی بجلی وہ سستی ہو جائے گی، اشیاء خود نوش وہ سستی ہو جائیں گی غریبوں کے لیے۔ غریبوں کا زندگی محال جو کی ہوئی ہے یہ امیر لوگوں نے کی ہوئی ہے، جو اپنے وسائل کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں۔ میں کبھی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ انرجی اور گیس اور یہ پانی کم از کم 30% اسی سب کو جو کوٹھیوں والے ہیں، بڑے بڑے جو کوٹھیوں والے ہیں یا امیر لوگ ہیں، وہ اگر 30% 35% اپنا یہ سیو کر دے، یہ سب پانی ہے، انرجی ہے، گیس ہے، یہ اس سے چیزیں سستی ہوں گی، خود و نوش اور ساری چیزیں غذائی، ہر چیز اس سے افیکٹ سستی ہو جائے گی، لوگوں کی زندگی آسان ہوگی۔ ان لوگوں نے زندگی خراب کی کہ یہ جو 5%، جو 5% امیر لوگ ہیں، وہ کیونکہ ان کو تو پرواہ نہیں پیسے کی، اور ان کو یہ بھی نہیں پرواہ کہ غریب مر رہے ہیں سڑکوں پہ، جو بھی ہو رہا ہے ان کو کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اسراف کی حد ہے، انتہا ہے۔ جہاں ضرورت نہیں ہے آپ کو اے سی کی، اور جہاں ضرورت نہیں ہے آپ کو ہیٹنگ کی اور گیس کی، اور آپ وہاں کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، مجھ سے بھی جو کچھ ہوا غلطیاں اس قسم کی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ سورہ شورا کی 12 آیت بھی ہو گئی۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیات ہیں، آیت 120 121 جو ہے وہ ہیں سورہ آل عمران کی 120 جو ہے اس میں فرمایا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا
لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اس کا ترجمہ، تو نہ نقصان پہنچائیں گی تم کو ان کی چالیں ذرا بھی، بے شک اللہ ان کرتوتوں کا جو یہ کر رہے ہیں پوری طرح احاطہ کیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے جو یہ کرتوتیں کر رہے ہیں، اور جو نقصان یہ چالیں ان کی اور تمہیں نہیں پہنچا سکتی۔ اور اگر تم جو ہے اس سے یہ میرا خیال میں نہیں پوری شروع سے میں آیت دوبارہ سے پڑھتا ہوں، اگر میں نے پوری آیت پہلے نہیں پڑھی۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اس کا ترجمہ پوری آیت کا، اگر چھو بھی جاتی ہے تم کو کوئی بلائی تو برا لگتا ہے انہیں، اور اگر پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف انہیں، کون؟ وہ کفار اور مشرکین، یا ہمارے ماحول میں بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اگر آپ کی بلائی جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی، جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، جب یعنی آپ کے کوئی دشمن کہہ لیں یا جو جن کے ساتھ آپ کے علاقہ تعلقات وغیرہ ٹھیک نہ ہوں، تو اس پر اگر تم صبر کرو تو پھر صبر کر لو، کوئی بات نہیں۔ اگر تمہارے خوشی میں کوئی خوش نہیں ہوتا اور تمہاری غمی میں وہ خوش ہوتے ہیں کوئی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صبر کر لو، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، جو وہ کرتے ہیں ان کا کام ہے، تو تمہارا کام یہ ہے تم صبر کرو، بجائے الجھو ان کے ساتھ کہ میری خوشی اور تو خوش نہیں ہے تو کیوں، تجھے کیا غم ہے، بجائے اس کے ان سے الجھو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ صبر کرو اور تقوی، یہ صبر اور تقوی دیکھ کنیکٹڈ ہے، بہت لنک ہے ان کا، صبر اور تقوی۔ تو نہ نقصان پہنچائے گی تم کو ان کی چالیں، ان کا ناراض ہونا اور تمہاری جو بلائی میں ناخوشی اور تمہاری نقصان میں ان کا خوش ہونا، تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے تم بس صبر کرو، تقوی کرو، اور ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ، اور بالکل نقصان نہیں ان کا یہ باتیں پہنچا سکتی تم کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک اللہ ان کرتوتوں کا جو وہ کر رہے ہیں، یہ جو کرتوت اور برے کام اور ان کے برے خیالات اور جو سازشیں کر رہے ہیں اور آپس میں مشورے کرتے ہیں تمہارے خلاف، وہ کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، کیونکہ اللہ احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ نے گھیرا ہوا ہے ان کو، ان کے اعمال کو، ان کی ہر چیز کو، ان کی طاقت اور ان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ مگر ہمارے لیے یہاں صبر جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو برا سمجھتا ہے، آپ کی اچھائی میں وہ برائی اس کو ڈالتا ہے، اور آپ کا جو برائی نقصان آپ کو خوش ہوتا ہے، تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، صبر کرو، تقوی اختیار کرو، یہ ہمارے لیے صبر ہے۔ یہ اگر ہم اختیار کر لیں دنیا کی کتنی مصیبتیں حل ہو جاتی ہیں، یہ اگر ہم اسی کو اختیار کر لیں، یہ ایک آیت جو ہے اس سے میرا خیال ہے بہت مسائل دنیا کے خلق جو ہے نا وہ حل ہو جاتے ہیں اس سے۔ تو اس کے بعد والی جو آیت ہے 121، اس میں فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پھر یہ شارٹ ورسز جن کی میں بہت اہمیت ہمیشہ بتاتا ہوں کہ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہ ہم تو پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں تو اللہ تو جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، مگر نہیں، یہ نہیں ہے، یہاں اللہ سمیع علیم تنبیہ ہے، یہ تنبیہ ہے، جو پڑھ رہا میرے لیے تنبیہ ہے، جو آپ سن رہے ہیں، جو بھی پڑھتا ہے قرآن مجید، جب یہ آیت آتی ہے، ایسی آیات آتی ہیں، تو یہ تنبیہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں باخبر ہوں، میں احاطہ کیے ہوئے ہیں، یہ ہر ایک چیز، یہاں رک جانا چاہیے، ٹانگیں کانپنی چاہیے، یقین چاہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں تمہیں، تو کیا کر رہا ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہے وہ کیا فرمایا اس کا ترجمہ، اور جب صبح سویرے نکلتے تھے تم اپنے گھر سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے، جو ان کو مخاطب ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی معرفت میں ہر چیز ہمیں مخاطب ہے، ان نصیحت ہدایت ہمارے لیے بھی ہے، ان کو بھی حکم ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے۔
تو صبح سویرے نکلے تھے تم اپنے گھر سے معمور کرنے کے لیے مومنوں کو جنگی مورچوں میں. وہ جنگ احد کا جو واقعہ تھا تو اس پہ مورچوں میں جو معمور کیا تھا صحاب کو اور ان کے گروہ کو، تو اس کی بات کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے معلوم تھا کہ آپ نے کیا پلاننگ کی اور کہاں کس کو آپ نے رکھنا تھا اور کس کو کہا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا اور یہاں پہ کھڑے رہنا ہے. تو میں بخبر تھا اس سب بات سے، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، کیا حکمت عملی آپ کی کیا ہے. اگر میں چاہتا تو میں آپ کو بتا دیتا کہ یہ نہیں ٹھہرنے والے یہاں. تو اگلی آیت میں پھر فرمایا 122 میں اذ ہمت طائفتان منہم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کتنی خوبصورت، کتنی اہم اور کتنی ہے ہمارے لیے سبق آموز. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کئی دفعہ یہ بھی ریپیٹ شارٹ ورسز میں ہی ہے کہ کیونکہ یہ شارٹ اور یہ ریپیٹ بھی ہونے والی ہے. تو اس کا یہ فرمایا جب قصد کیا تھا، یہ تسلسل میں ہے 120 21 اور 22 سے تسلسل میں ہے آیات. اور جب قصد کیا تھا دو گروہوں نے تم میں سے بزدلی دکھانے یا کمزوری دکھانے کا، حالانکہ یہ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، یہ میری طرف سے نہیں ہے، کوئی فتویٰ نہ مجھ پہ لگاتے. یہ بڑا مستند ہے. یہ جو ہوا وہ ہوا، صحیح ہے بات، اس کو بزدلی کہیں کمزوری کہیں تو دکھانے کا، حالانکہ اللہ ان کا حامی و مددگار تھا. اور محض اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کرے مومنوں کو. تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. تو ان کمزوری ہوئی، بہرحال اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا، یا وہ کہتے ہیں نا کہ قصد نہیں تھا، نیت نہیں تھی کہ یہاں غلطی ہو، مگر یہ ہے کہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. تو کون انسان جو غلطی سے پاک، مگر غلطی قصدن نہیں تھی کہ کوئی نقصان پہنچانا مسلمانوں کے، نعوذ باللہ ایسی بات بالکل نہیں تھی. بحکمت عملی کی غلطی کہہ لے، کوئی سستی ہو گئی، یہ یہاں تک ہی کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ بزدلی کا لفظ بھی تھوڑا شدید ہے یہاں جو ترجمے میں لکھا ہو. میں تو تھوڑا کمزوری کہوں گا یا سستی کہوں گا. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں کوئی بھی غلطی اس میں ہو. تو یہ سورہ آل عمران کی جو آیات ہیں یہ ہو چکی. اس کے بعد 123 آیت جو ہے سورہ اس کی ہو چکی. 123 جو ہے 123 میں آگے ہے وہ. اچھا 122 تک ہوگی. 123 میں فرمایا وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ هَلْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ بدر کی جو جنگ ہے تو اس کا آگے پھر ذکر فرمایا. اور ترجمہ اور بلا شبہ مدد کر چکا تھا تمہاری اللہ غزوہ بدر میں، حالانکہ تم اس وقت بہت کمزور تھے. سو ڈرو اللہ سے تاکہ تم شکر ادا کر سکو اس کے احسان کا. بڑا تسلسل ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھے وہ شکوہ ہے، یہ بہت زیادہ بڑا شکوہ ہے یہ. اور یہ دیکھیں اوپر جنگ خندق میں جو کوتاہی ہوئی، جو بھی ہاؤس کا ذکر کیا کہ بھول گئے تھے آپ، میں نے بدر میں آپ کی کتنی مدد کی تھی، آپ کتنی کمزور تھے، آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، فرشتے بھیج کے تو میں نے آپ کو جو ہے وہ فتح دلائی، جو ان کے خلاف جو تمہیں مارنے آئے تھے، قتل کرنے آئے تھے کفار. اور شکر اس کا تو ادا کرنا تھا صحیح طریقے سے. اگر کیا ہوتا شاید، مطلب باہر میں یہ اپنی تفسیر میں نہیں میں کہتا، مگر یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شکر ادا کرنا تھا اس کا پوری طرح سے، جو بدر میں نے مدد کی تھی. تو بہرحال یہ بہت گہرائی ہے ان اللہ تعالیٰ کی شکوہ میں بھی الفاظ میں. مگر شکوہ دیکھیے اللہ تعالیٰ شکوہ پیغمبر سے کر سکتا ہے، صحابہ سے کر سکتا ہے، کسی سے بھی آدشا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شکر پورا نہیں، ایسے نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہاں یہ جو ہے اس ایپیسوڈ کی ختم ہوتی ہے بیان.
تو اللہ تعالیٰ جو بھی میں نے پڑھا سنایا آپ کو، آپ نے سنا، میری اولاد، اپنی اولاد اور سننے والے جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی، اور جو کچھ بھی سنا ہے اس پہ بھی عمل کرنے کی۔ بے حد اہم ہے یہ ایپیسوڈز، شکر اور صبر کے 24 ایپیسوڈ، اتنا مفصل، کمپریہنسو اور ان ڈیپتھ جو انالیسس کیا ہے قرآن مجید کی ایک ایک آیت لے کے۔ مجھے نہیں معلوم کوئی اور ویڈیو ایسی ہو جس میں اتنی تفصیل سے شکر اور صبر کا بیان ہوگا، شاید مجھے نہیں معلوم۔ ایسے ہی اب اللہ نے توفیق دی تو یہ میں کر رہا ہوں، توکل پہ ایپیسوڈز ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ان زندگی ہوئی تو تقویٰ پہ خیال ہے انشاءاللہ، میں وہ بھی یہ 3-4 سال سے میں اس کا تیاری کر رہا تھا، نوٹس لکھ رہا تھا، بنا رہا تھا اور کر رہا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو پھر میں نے اس پہ عمل شروع کیا۔ تو کوشش کریں اور لوگوں کو بھی آگے فارورڈ کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے یہ شیئر کریں، لوگوں کو سبسکرائب کرنے کا کہیں، اس چینل کو بڑھانے کا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے مفید ہے تو فائدہ مند ہے، تو یقیناً دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ آپ کو کتنا اجر ہوگا کہ آپ اور لوگوں کو اس میں شامل کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں، کم از کم 10-15-20 دوستوں کو تو اس میں شامل کر لیں، ان کو کہیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آٹومیٹک انسٹنٹلی نوٹیفیکیشن سب کو مل جائے اور سب آپ سن لیں۔ اس میں ہر حال میرے لیے تو اجر ہی ہے، آپ کے لیے بھی اجر ہے سننے کا اور آگے بھیجنے کا، دوستوں کو شامل کرنے کا۔ تو وما علینا الا البلاغ، مع السلامہ مبشر محمود شاہ۔